دوستو، نوروز 2025 اس وقت کا بذات خود مجھے بہت انتظار ہوتا ہے اور پورا سال انتظار ہوتا ہے اپنی زندگی میں اپنے والد مرحوم ڈاکٹر مرید عباس چوہان صاحب سے۔ اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں حاصل بھی کی ہیں، نوروز کی اہمیت، نوروز کے راز، اور کس تالے میں موجود ہے، کس تالے میں، کیا لگن میں۔ آج آپ سے نوروز 2025 جو کہ 20 تاریخ کو ہے، اور اس کی ایک مکمل ویڈیو میں آپ کو اس کی اصلاح بھی کرتا ہوں اور آپ کو اس کا میں صدقہ بھی بتاتا ہوں، اور آپ کو میں اس کے وہ راز بتاتا ہوں جو زندگی میں آپ جن سے میرا خیال ہے شاید نا واقف ہوں گے۔ دوستو، 20 مارچ بروز جمعرات کو اس کا آغاز ہے، جو کہ دوپہر 2:26 اور 12 سیکنڈ کے اوپر ہوگا۔ اس کا پیک کا وقت بھی ہے، یہ اس کے آغاز کا وقت ہے کہ یہ اس وقت اس کا آغاز ہوگا، اور یہ ایک ایسا وقت ہے کہ پورا سال آپ کے رزق میں برکت ہو، آپ کے رزق میں اضافہ ہو، آپ کے رزق میں بے تحاشا برکت ہو، خوشحالی، امن، اور آپ کی زندگی میں ہونے والے معاملات، جو آپ کی زندگی میں آپ نے جو معاملات کیے ہیں یا آپ کی زندگی میں جو پریشانیاں رہی ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے اس سال کی یہ تاریخ، اس سال کا یہ مہینہ، اس سال کی 20 مارچ آپ کے لیے، آپ کو مستفید کرنے والی ہے۔ غسل کر لینا ہے، پاک پاکیزہ کپڑے پہن لینے ہیں، چاہے آپ مرد ہیں چاہے آپ عورت دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے نوروز کی جو نیاز ہے اس کا اہتمام کرنا ہے، اور جمعرات کا دن ہے، اور یہ بھی بڑی بہترین بات ہے کہ اگر علوم سے دیکھا جائے تو مشتری کا دن ہے، یعنی کہ جوپیٹر کا ڈے ہے، اور مشتری بلا شبہ ایک گرو پلینٹ ہے، دولت کا پلینٹ ہے، انسان کو خوشحالی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور انسان کو ان معاملات کی طرف لے کے جاتا ہے جہاں پر ڈھیر سارا پیسہ کمانا اور ڈھیر ساری زندگی اور اپنی لگژری لائف کو دیکھنا، اور آپ کے اندر ایک توازن کو برقرار رکھتا ہے۔ اچھا، آپ نے کرنا یہ ہے، اس نوروز میں کچھ الواح مبارکہ بنائی جائیں گی، جس کا ایک سیمپل میرے پاس موجود ہے۔ جو صاحب علم دوست دیکھ رہے ہیں، آپ کو میں اس کا طریقہ کار بھی بتا دیتا ہوں۔ نوروز کے پیک کے وقت، یعنی کہ عروج کے وقت میں، ایک لوح مبارکہ ہے 4 خانے 4 مربع کی۔ اس لوح مبارکہ کے اوپر آپ نے ناد علی کی ریاضت کرنی ہے، اور کوئی بھی آپ میں سے ناد علی کا اگر عامل ہے تو یہ لوح مبارکہ اپنے ہاتھ سے بھی لکھ سکتا ہے۔ یہ ایک سیمپل میرے پاس تانبے کی لوح مبارکہ کا ہے، ایک میرے پاس چاندی کی لوح مبارکہ کا ہے، اور ایک میرے پاس سکے کی لوح مبارکہ کا۔ جو بندہ جتنا افورڈیبل ہے وہ اسی مقدار سے، اسی احکام سے وہ اپنی لوح مبارکہ تیار کر سکتا ہے، فراغی کشادگی رزق کے لیے تیار کر سکتا ہے۔ لوح مبارکہ سے اس سال کی اس تاریخ سے اگلے سال کی نوروز کی اس تاریخ تک آپ کے رزق میں بے تحاشا اضافہ ہوگا، رزق کے معاملات بہت بہترین ہو جائیں گے، آپ کے صحت کے معاملات بہت بہترین ہو جائیں گے، چونکہ لوح مبارکہ بنانا، لوح مبارکہ پر پڑھائی کرنا، اور لوح مبارکہ کو استعمال میں لانا، یہ 3 سے 4 چیزیں ہیں جو آپ بیک وقت اور اس کے اوپر باقاعدہ آپ اپنی منزل اور آپ اپنے احکام اور آپ اپنے مقاصد کو کندہ کریں گے۔ اگر آپ خود نہ بنا پائیں تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، میرے اسسٹنٹ جو ہیں وہ آپ کو رپلائی کر دیں گے، آپ کو اس کا طریقہ کار بھی بتا دیں گے، یا اگر آپ منگوانا چاہیں ہمارے ادارہ دارالروحانیت سے تو پروفائل پہ میرا نمبر موجود ہے، آپ کال بھی کر سکتے ہیں، میسج بھی کر سکتے ہیں، میرا اسسٹنٹ آپ کو بتا دے گا۔ اس کا صدقہ آپ نے کرنا ہے زردہ کا، پیلے رنگ کے چاول کا، یا آپ نے گھر میں چاول بنا لینے ہیں جس میں پیلا رنگ ملا دینا ہے۔ اگر پیلا رنگ نہ ملے تو اس میں بہت بہترین چیز ہے، زعفران تھوڑا سا ملا دیں۔ گڑ کا صدقہ کر سکتے ہیں، شکر کا صدقہ کر سکتے ہیں، اور پیلے رنگ کی دال کا صدقہ کر سکتے ہیں۔ زندگی میں دوبارہ زندگی رہی تو اس سال ان احکام کے مطابق، اس تجویز کے مطابق آپ عمل کریں۔ امید کرتا ہوں کہ اگلے سال کی اس نوروز تک آپ کے معاملات میں بہت طاقت ہوگی، اور اس سال اپنی اب بھی حالت کو دیکھ لیں، اور اس کے کرنے کے بعد اگلے نوروز تک تب بھی مجھے ضرور بتائیے گا
کے معاملات کیسے ہیں۔ میری اپنی زندگی کے ذاتی مشاہدات میں یہ چیز شامل ہے، جو چیز والد مرحوم سے سیکھی ہے، جو چیز قبلہ علامہ سید شاہ حسین گیلانی صاحب سے سیکھی ہے، یا جو چیز اپنے استاد مرحوم سے یا جو حیات ہیں ان سے سیکھی ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام 369 مرتبہ اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ 369 اس کا عدد بھی مسخر ہے جوپیٹر سے، اور ہے بھی جمعرات کا دن۔ کسی بھی نماز کے بعد، اسی دن عصر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، فجر کی تو خیر یعنی کہ فجر جب ہو جائے گی اس کے بعد جو ہے نا، یہ تو دوپہر کو سٹارٹ ہوگا، دوپہر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد 20 مرتبہ ناد علی پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے قبولیت کی دعا کرنی ہے۔ جس مقصد کے لیے کریں گے انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی اس میں۔ اور یہ صرف کہنا نہیں، یہ مجرب چیز ہے، یہ ایک نادر چیز ہے۔ ہر سال اب اس وقت کا ذائچہ دیکھیں، سال پیدائش جو ہے وہ برج اسد ہے، یعنی کہ 11واں گھر بنتا ہے، خواہشات کا گھر ہے۔ ذائچے کے 11ویں گھر میں اگر کوئی سعد اکبر پلینٹ ٹھہرا ہے تو آپ کی خواہشات کی تکمیل کراتا ہے، آپ کے نئے دوست بناتا ہے، آپ کو سفر میں کامیابی دیتا ہے، آپ کے معاملات زندگی کے بہت سارے پہلوؤں کے اوپر وہ روشنی ڈالتا ہے۔ کس قسم کی؟ پازیٹیو، مثبت۔ اور اس سال یہ جوپیٹر کے خانہ میں ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ویسے ہی بہت بہتر ہے، فصل میں بہت بہتری ہوگی، پانی کی قلت نہیں ہوگی، پہاڑ سرسبز ہوں گے، اور آپ خود خوشحال ہوں گے، آپ کے مال و رزق میں اضافہ ہوگا، اور اضافے کے ساتھ ساتھ بہت ساری دعائیں آپ کے لیے اور آپ کے اہل خانہ کے لیے۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مالک کریں کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں اور ہمیشہ سدا سلامت رہیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اگر اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں، روحانی مشاورت کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی مسئلہ ہے اس کے بارے میں رہنمائی لینا چاہتے ہیں، پروفائل میں دیے گئے نمبر پر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، یا میرا آفیشیل نمبر 0343 24 12 714، آپ اس کے اوپر کال کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔